أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ آج کے سبق کو ہم ایک مختلف انداز میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق قدرے ڈرانے والا ہے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی لغت میں ڈرانے والے لفظ کا مطلب خوفناک نہیں ہوتا۔ آپ نے ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے اور سننا ہے اس کو، کیونکہ قرآن پاک کا ہر لفظ اتنا خوبصورت اور گہرا ہے کہ اس کا ڈراوا بھی ڈراوے سے زیادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن قرآن سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ نے اس سبق کو آخر تک سننا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اصحاب سعیر کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم نے قرآن پاک کی آیت نمبر 7 سے لے کے 11 تک تلاوت سنی ہے، اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سبق کی طرف بڑھیں گے۔ جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تو سنیں گے اس کا چیخنا لانا، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے پھٹ پڑے گی جوش غیظ سے۔ جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت تو ان سے پوچھیں گے داروغہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، بس ہم نے جھٹلا دیا اس کو، اور ہم نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے اور سمجھتے تو نہ ہوتے اصحاب سعیر میں سے۔ بس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، سو دوری ہے اصحاب سعیر کے لیے۔ آج ہم اصحاب سعیر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ جو لیسن تھا اس میں ہم نے ان کو ذرا سا ٹچ کیا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، وہ سعیر کے عذاب میں ڈالے جاتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ سعیر ہوتا کیا ہے۔ سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی شدید آگ کو، بہت اونچی اور تیز آگ، اور اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے شدید پیاس، شدید تھکاوٹ، اضطراب، پریشانی اور شدید پاگل پن۔ انسان کو کیا چیز سعیر کے عذاب میں مبتلا کرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آج ہم وہی سنیں گے اور وہی پڑھیں گے۔ اور پلیز کسی نے بھی اپنے کسی بھی بہن بھائی دوست یا رشتہ دار کے بارے میں نہیں سوچنا، یہ سنتے ہوئے اپنے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ قرآن پاک آپ کا آئینہ ہے، آپ کا فرنٹ مرر ہے۔ یہ کوئی بیک ویو مرر نہیں ہے، نہ سائیڈ مرر ہے جس میں آس پاس کے لوگ نظر آئیں گے۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ انسان کو کیا چیز اذیت میں مبتلا کرتی ہے۔ سارے ایک اذیت ہی تو ہے، لیکن ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہاں پہ انتظار کر کے یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ آیات کیوں پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، یا کوئی ایسا گناہ جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سب جانتے بوجھتے بھی ہم سے ہو گیا ہے گناہ، اور شاید ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوا تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ معافی بھی مانگ لیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ موت ہمیں اس سے پہلے نہیں آ پکڑے گی؟ اور جان کے کیے جانے والے گناہ پہ انسان نادم نہیں ہوتا۔ جب تک نادم نہیں ہوگا معافی نہیں مانگے گا۔ اس لیے آج کے سبق کو سنتے ہوئے اپنے کسی بھی گناہ کو ذہن میں رکھیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ایسے ہی آیات سامنے نہیں آتی، اگر ہوا ہے تو خود کو گلٹ میں دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں، تاکہ آپ اصحاب سعیر کا حصہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آپ اس وقت قرآن کی کلاس کا حصہ ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی غلطیوں سے خود کو جلائیں۔ اس کے اصول سب انسانوں کے لیے برابر ہیں، اس لیے اگر آپ غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں یا گناہ پہ گناہ آپ سے ہوتا جا رہا ہے تو وہ آپ کو ہر بار نہیں بچائے گا، اس لیے وہ آپ کو قرآن پڑھواتا ہے تاکہ آپ بچ جائیں، خبردار ہو جائیں، ابھی سے خود کو باز رکھ لیں، تاکہ آپ کا معاملہ آگ والوں کے جیسا نہ ہو۔ اور کیا ہوگا آگ والوں کے ساتھ، کیسا معاملہ ہوگا؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ ڈالے جائیں گے اس آگ میں تو سنیں گے اس کا چیخنا چلانا، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یہاں پہلے اس کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ وہ جہنم کی آگ، وہ سعیر کیسی ہوگی؟ ڈالنے کے لیے یہاں پہ القیہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ لقی سے نکلا ہے، اور لقی کا معنی ہے کسی سے ملنا، کسی سے دوبارہ ملنا، اور اس سے ملاقات کا لفظ ہے، یعنی دونوں لوگوں کا ری یونین۔ ہم اس کا معنی جہنم میں پھینکنا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جہنم پستی میں ہے، کھائی کی مانند، اور جنت اونچائی پہ ہے۔ جہنم میں لوگ گرائے جائیں گے اور کئی سال تک وہ گرتے ہی رہیں گے، یعنی وہ بہت گہری ہے۔ لیکن لکی کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو پھینک دینا، اس کا معنی ہے دوبارہ ملنا، کسی شناسہ کو ڈھونڈ لینا۔
یعنی جہنم والے جب سعیر کی آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس سے پہلی دفعہ نہیں ملیں گے، وہ اس آگ سے واقف ہوں گے، وہ ان کا ری یونین ہوگا، دوبارہ ملاپ۔ عجیب بات ہے کہ آپ کہیں گے جو انگریز ہیں، مطلب ان لوگوں کو تو کسی بھی جہنم کے بغیر ان کی زندگی گزرتی ہے، تو یہ جہنم پہ یقین ہی نہیں رکھتے، پھر یہ کیسے اس سعیر کو پہچانتے ہوں گے؟ اس سعیر سے یہ دنیا میں کیسے ملے ہوں گے؟ سعیر کا معنی پھر سے یاد کریں، اس کا مطلب ہے شدید فرسٹریشن، پیاس اور اضطراب، ایسی بے چینی جو اندر باہر پھیلی ہو۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ بے سکون رہتا ہے، نہ تمام خواہشات اندر آگ لگاتی ہیں۔ کبھی انسان کسی سے جیلس ہوتا ہے، کبھی کسی سے نفرت کرتا ہے، پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اور یہ سب اس کو سکون نہیں دیتے، یہ سب اندر آگ لگائے رکھتے ہیں۔ جھوٹ اور دھوکے نے بھی کبھی کسی کو سکون دیا ہے بھلا؟ ایسے میں اصحاب سعیر دنیا اور آخرت دونوں میں ہی جلتے رہتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں ایک کیفیت ہے جو اندر ہوتی ہے، آخرت میں وہ اس کیفیت کی ایک بہت دیو ہیکل اور جائنٹ فارم کے اندر پھینکے جائیں گے، اور اس وقت وہ کیسی ہوگی؟ وہ سنیں گے اس کا چیخنا چلانا اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ ان دو الفاظ پہ غور کرنا ہوگا، چیخنا چلانا اور جوش مارنا۔ جہنم کی اس کیفیت کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم ڈر جائیں، لیکن ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں جو خوفناک آواز سے یا ابلتے پانی سے ڈر جائیں۔ ہم روز فلموں میں ایسے ہارر سین دیکھتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ ہم خود ہارر فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ تھرل کو انجوائے کریں۔ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ انسانیت ایک وقت میں اتنی بے حس ہو جائے گی کہ وہ میڈیا کے ذریعے اتنا کچھ دیکھ لے کہ اس کو خوفناک باتوں سے فرق ہی نہیں پڑے گا؟ کیوں قیامت تک کے لیے ہمیں کہا کہ ہر رات سونے سے پہلے ہم یاد کریں کہ سعیر کی آگ چیختی ہے، چلاتی ہے، جوش مارتی ہے۔ اس لفظ میں کیا راز چھپا ہے؟ یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت، اور آپ کسی کو کسی شے کی نشانی کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ وہ اس کو پہچان لے، تاکہ وہ اس کی شناخت کر لے۔ آپ بچے نہیں ہیں اور آپ کے رب کو بھی معلوم ہے کہ آپ خوفناک آوازوں سے اب نہیں ڈرتے۔ اس کا مقصد آپ کو ڈرانا بھی نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کو خبردار کرنا ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے، ایک سائن۔ یہاں اس آگ کی علامات بتائی جا رہی ہیں جو اس دنیا میں بھی موجود ہیں، لیکن دنیا میں وہ کسی مختلف شکل میں ہیں۔ آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، وہ آپ کے آس پاس ہیں۔ اس نے ایسی خوبصورت شکل بنا رکھی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آگ ہے۔ آپ اس کو لیے اپنے ہاتھوں میں پھرتے ہیں، دل میں بھی جگہ دیتے ہیں، اپنے موبائل میں بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی میں اور آپ اس آگ کو اس دنیا میں اپنی آستینوں کے اندر پال رہے ہوتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے قریب کس شکل میں موجود ہے؟ اس کی علامات سے، اس کی نشانیوں سے۔ ہم قرآن میں دی گئی اس کی نشانیاں پڑھیں گے اور اس سے اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آگ کہاں ہے۔ یہ قریب ہی ہے، لیکن اس کو پہچاننا مشکل ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق سے اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ آج کا سبق ایک طرح کا ٹریئر ہنٹ ہے، خزانے کی تلاش کا سبق ہے، اور اس سبق کے آخر تک ہم انشاءاللہ سعیر کا سراغ لگا لیں گے۔ اختتام بہت مزے کا ہوگا، بہت دلچسپ ہوگا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تو وہ سنیں گے اس کا چیخنا چلانا اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اس آگ کی پہلی پہچان ہے اس کی آواز، چیخنا چلانا۔ اگر آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو شہیق کا مطلب ہے چیخنا چلانا، لیکن یہی تو بات ہے عربی زبان کی کہ اس کے معنی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ چیزیں اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے زفیر۔ زفیر مطلب کہ یہ دو لفظ قرآن پاک میں بھی آئے ہیں، ایک دوسرے کے الٹ کہتے ہیں۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کے غرانے کی آواز کو، یعنی گدھا جب زور زور سے غراتا ہے تو یہ اس کی غراہٹ سانس کے خروج سے شروع ہوتی ہے، یعنی وہ سانس باہر نکالتا ہے۔ اس کو انگریزی میں ایکزیل کہتے ہیں۔ یہاں تک اگر سمجھ میں آ گیا تو اب آگے چلتے ہیں کہ غراہٹ جب دم توڑتی ہے، یعنی بالکل آخر میں جب گدھا اپنی غراہٹ ختم کر کے آخری سانس اندر کھینچتا ہے تو اس کو شہیق کہتے ہیں، یعنی کہ انہیل۔ شہیق دراصل مونسٹر کے غراہٹ کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں چیخنا یا چلانا نہیں ہے، یہ ایک ہلکی غراہٹ ہے، جیسے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مونسٹر چھپا بیٹھا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا غرا رہا ہوتا ہے۔ وہ آواز شہیق ہے۔ جب اہل جہنم اس آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ غرائے گی اور ابل رہی ہوگی۔ ابلنے کے لیے تفور کا لفظ آیا ہے۔ اردو میں ہم اس لفظ کو ہر روز استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں میرا کام فوراً کر دو، کیونکہ یہ لفظ فور سے نکلا ہے۔ فور کہتے ہیں اجلت کو، فوری طور پہ کچھ کرنے کو۔ یہ ابلنے اور ابل کے گر جانے کو بھی کہتے ہیں، ابل کے اسمیل دینے کو بھی کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس آگ کی پہچان کے لیے دو نشانیاں آ گئی ہیں، ایک شہیق اور ایک فور۔ اس شہیق کو سننے کے لیے سماعت ضروری نہیں ہے۔ آپ نوٹس کریں تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اس جہنم کو دیکھیں گے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کو سنیں گے۔ ہم دنیا میں بھی اس آگ کی پہچان کر سکتے ہیں، لیکن آنکھوں سے نہیں۔ آنکھوں سے یہ جہنمی چیزیں خوبصورت ہی نظر آئیں گی۔ دیکھیں میں اور آپ اس دنیا میں ایک امتحان کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا سا بھول بھلائیوں کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں، سب عارضی ہے، ایک گیم ہے یہ۔ یہاں اگر آپ نے آخر تک پہنچنا ہے تو اس آگ کے ٹریپ سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ آگ آپ کی آخرت خراب کر دے گی۔ سعیر ہر وہ چیز ہے جسے دنیا میں جس کی غراہٹ کو آپ دنیا میں سن سکتے ہیں، جس کی غراہٹ سانس اندر کھینچنے جیسی ہے۔ جیسے کوئی مونسٹر اپنا سانس اندر کھینچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے سانس کے ساتھ بہت کچھ اندر لے جاتا ہے، جیسے نگل لیتا ہو۔ شہیق میں آواز سے زیادہ سانس اندر کھینچنے کا معنی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ وہ کون سی بری عادت ہے، کیا کسی کی محبت ہے یا کوئی صدمہ ہے جو آپ کی روح کو نگل رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے اندر نگل رہی ہے اور اتنا نگل رہی ہے کہ آپ خود کو بھول جائیں اور آپ کو کچھ نظر نہ آئے، صرف نگلنے کا احساس ہو، صرف یہ احساس ہو کہ آپ کسی دلدل میں گرتے جا رہے ہیں، وہ شہیق ہے۔
چاہے وہ کسی گناہ کا گلٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو چیزیں آپ کی ذات کو نگل لیتی ہیں وہ آپ سے مزید مثبت کام نہیں ہونے دیتی۔ شیطان بعض دفعہ گلٹ کے ذریعے آتا ہے ہمارے پاس کہ تم نیک نہیں ہو، تمہارے گناہ بہت بڑے ہیں، وہ یہ گلٹ دلا کے آپ کے اندر کی ساری امیدوں کو نگل لیتا ہے۔ آپ نے اپنے کان صاف رکھنے، اس غراہٹ کو سنیں جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ یہ بھی سعیر کی آواز ہے، سعیر آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، ایک بہت بڑا مونسٹر ہے جو کہ ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے باز رہنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کی آواز کو بار بار سنیں۔ اس کی دوسری نشانی ہے فور، اس میں کچھ بھی فوری طور پر کچھ ہونے کا معنی ہے۔ اس آگ کی مختلف شکلیں، کبھی یہ محبت کی صورت میں آتی ہے، کبھی کسی دنیاوی فائدے کی صورت میں آتی ہے، کبھی کچھ جلد ملنے کا وعدہ ہوتا ہے، فوراً خوشی مطلب کہ۔ سعیر ایک بہت بڑا مونسٹر ہے جو کسی دوسرے ریئلم میں آپ کا منتظر ہے۔ وہ اس دنیا میں مختلف شکلوں میں آئے گا تاکہ وہ آپ کو اپنے اندر تک کھینچ کے لے جائے۔ آپ اس کی خوراک ہیں، اس کا ایندھن ہے، اس کو آپ کو اپنے اندر ڈالنا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے بس ایک کھیل ہے، اس میں آپ اور میں کھلاڑی ہیں۔ ان چند سالوں میں ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی اور خود کو سعیر سے محفوظ کر لیا تو آگے آسانی ہی آسانی ہے۔ اور بس یہی ایک کام ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہم فوری ملنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دور والی کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعیر کی کیا نشانیاں ہیں؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے پھٹ پڑے جوش غیظ سے۔ اس کا معنی ایسے پھٹنا کہ ہر چیز الگ الگ ہو جائے، جیسے چائے ابل کے گر جائے تو پتی پانی الگ ہو جاتا ہے۔ غیظ کہتے ہیں غصے کو، شدید اکتاہٹ اور غضب کو، بہت غصے میں۔ قریب ہے کہ سعیر پھٹ پڑے غیظ سے، جس وقت وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی غراہٹ سن سکیں گے، کیونکہ وہ ابل رہی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ ابھی جوش سے پھٹ پڑے گی۔ یہ ایک اور نشانی ہے غصے سے پھٹ جانا، کس کی نشانی ہے؟ انسٹیبل ہونے کی، یعنی غیر متوازن چیز کی۔ ہر وہ چیز جو سعیر کی طرف لے جاتی ہے اس میں ایک غیر متوازن ہونے کا عنصر ہے، وہ آپ کو پرسکون اور سٹیبل نہیں رہنے دیتی، اس میں کچھ ہلچل ہوتی ہے، وہ آپ کو بے سکون رکھتی ہے۔ آپ جب بھی کسی گناہ میں ملوث ہوں گے، آپ کے اندر کچھ بل کھا رہا ہوگا، زندگی ایک دم اوپر نیچے ہو رہی ہوگی، جھوٹ دھوکہ، یہ سب آپ کی زندگی کو غیر متوازن کرتے ہیں۔ فوری فائدے والی چیزوں میں بہت شدید عدم توازن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی یا اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہے وہ شروع میں مشکل اور آگے جا کے آسان ہو جاتی ہے، وہ آپ کو پرسکون رکھتی ہے، وہ آپ کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے کہ آپ کی زندگی میں موجود کوئی کام یا عادت یا شخص سعیر کی نشانی ہے یا نہیں تو اس کے الٹ کو دیکھیں، اس کام کے الٹ کو دیکھیں، اس شخص کے الٹ کو دیکھیں، اس عادت کے الٹ کو، یعنی اس عادت کو نہ کر کے اپنی کیفیت کو دیکھیں۔ اندازہ کریں ان دونوں میں سے سکون کس میں ہے، توازن کس شے میں ہے، اور شاید آپ کو جو اس کا جواب پسند نہ آئے، لیکن سعیر سے بچنا تو توازن والی شے کی طرف آنا ہوگا۔ کون لوگ ہیں جو سعیر سے نہیں بچ سکتے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت، سعیر میں کوئی جماعت کے لیے فوج کا ذکر آیا ہے۔ فوج کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے آرمی، لیکن آرمی نہیں ہے۔ فوج کا ایک معنی ہے لوگوں کا ایک گروہ جو اکٹھا ہو، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی ہے دو پہاڑوں کے درمیان کا خالی میدان۔ یوں سمجھے دو پہاڑوں پہ لوگ کھڑے ہیں، کوئی زلزلہ آئے اور وہ سارے نیچے گرتے ہیں، دونوں کے درمیان کے خالی میدان یعنی نشیب میں ایک دوسرے کے اوپر گر کے جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک فوج کہلائیں گے، ہجوم کا حصہ۔ لیکن دو پہاڑوں کے درمیان پھسل کے گرنے والے لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ اتفاق سے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو شاید جانتے بھی نہ ہوں، ان کو حالات اور واقعات نے اکٹھا کر دیا۔ پھر وہ کیسی فوج ہوئی؟ کیونکہ وہ غلط جگہ پر غلط وقت پہ موجود تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان سب کو سعیر میں اکٹھا ڈالا گیا۔ لوگ سعیر میں اکیلے نہیں جائیں گے، وہ اس فوج کے ساتھ جائیں گے جس کا وہ دنیا میں حصہ تھے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ اتفاق سے ساتھ تھے، پھر بھی ان کے ساتھ ایک دوسرے کا ہونا ان کو اس آگ میں لے جائے گا۔ ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ ہمارا سوشل سرکل کیسا ہے، ہم کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اس میں صرف دوست نہیں آتے، ہمارے سارے دوست مذہبی نہیں ہو سکتے، اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں، لیکن وہ ہماری فوج بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے کسی پہاڑ سے گرے ہوتے ہیں، ہم نے کسی چیز میں خود کو ایسا گرایا ہوتا ہے کہ ہم گرے ہوئے لوگوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ گرنے کا سفر شروع ہوتا ہے نظریے سے۔ آپ خود ہم جنس پرست نہیں ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، آپ ان کو غلط نہیں سمجھتے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے زمانے تو اب گئے، اب بھئی یہ میڈیکل مسئلہ ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، ان کو جینے دو۔ جب آپ نے نظریے میں خود کو گرا دیا تو ایک دم سے آپ سب کے ساتھ شامل ہو گئے جو پوری دنیا میں ہم جنس پرستی کو پھیلا رہے ہیں۔ بہت خطرناک چیز ہے، ہمیں گناہ کو گناہ بھی سمجھنا چاہیے، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم جب بھی گناہ سے ہمدردی رکھیں گے، اس کو غلط نہیں سمجھیں گے، ہم گناہ گاروں کی فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور فوجیں اکٹھی تباہی کا شکار ہوتی ہیں، کوئی مرتا ہے اور کوئی قید کر لیا جاتا ہے۔ جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت تو ان سے پوچھیں گے داروغہ اس کا، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا۔ داروغہ کون ہوگا؟ یہ اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے، اور یہ جہنم کا داروغہ ہے، اور جب یہ دوزخیوں کو تکلیف میں تڑپتے اور جلتے دیکھے گا تو یہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ یہ حقیقت ثابت ہو سکے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ کو آگ میں خود ڈالتے ہیں، وہ اس سعیر کی کسی شکل کو دنیا میں چھو لیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہوئے سعیر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ سعیر کیا ہے، ان کو معلوم تھا کوئی نہ کوئی ان کے پاس آیا ہوگا، کسی نے ان کو وارن لازمی کیا ہوگا۔ ڈرانے والا کیا ہوتا ہے؟ یہاں نذیر کا لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے نکلا ہے نظر سے، نظر کہتے ہیں وعدے کو، منت کو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کرنے کا وعدہ۔ ہم سب کی زندگیوں میں بہت سے نذیر آتے ہیں، وہ جو وقت سے پہلے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ نذیر مختلف سچویشن میں مختلف ہوتا ہے،
کبھی یہ کوئی انسان ہوتا ہے، کبھی کوئی گھر والا، کوئی استاد، کبھی انسٹاگرام پہ سکرول کرتے ہو کوئی ایک سطر یا کوئی ایک ریل جو آپ کو ایک دم سے خبردار کر دیتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو پہلے سے وارننگ ہی نہ دی جائے۔ ایکسیڈنٹ کبھی بھی ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے وارننگ سائن ہوتا ہے، نگل بجتا ہے، الارم سنائی دیتا ہے، اس کے بعد آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے۔ پھر اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اصحاب سعیر جہنم میں پہنچ کے اعتراف کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے، لیکن پھر کیا چیز ہمیں جہنم میں لے آئی؟ یعنی نذیر پانے کے باوجود بھی انسان سعیر کو اپنا مقدر کیسے بنا سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ ہدایت دیکھ لینے کے باوجود بھی انسان بے ہدایتہ مر سکتا ہے، کیونکہ صرف قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کی بات بھی ماننا ضروری ہے۔ اور اصحاب سعیر کیسے نذیر کی بات نہیں مانتے تھے؟ وہ کہتے ہیں بس ہم نے جھٹلا دیا اس نذیر کو، اور ہم نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، اور کہیں گے کہ اگر ہم ہوتے سنتے اور سمجھتے تو نہ ہوتے اصحاب سعیر میں سے۔ بس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، سو دوری ہے اصحاب سعیر کے لیے۔ اب ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے پڑھیں کہ بس ہم نے جھٹلا دیا اس کو۔ صاحب سعیر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، جب نصیحت سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے نہیں ہے، یہ مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتی، ہاں یہ بات درست ہوگی لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ مجھے نہیں کہا جا رہا، میں مختلف سچویشن میں ہوں اس وقت، مجھ سے اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ کرے گا۔ انکار کا مرحلہ سب سے پہلا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ انکار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انکار سے وہ فوراً اپنے لیے فوری راحت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یاد ہے فوری کا لفظ جو ہم نے اوپر سنا ہے ابھی اس سے پہلے، بس یہی سعیر کی نشانی ہے، جلدی سے آگے بڑھ جانا۔ اور ہم نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز۔ انکار کا اگلا مرحلہ ہے کہ صاحب سعیر اس نصیحت کی حقیقت کو چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، قرآن میں ایسا نہیں لکھا، یہ لوگ بس تفسیر غلط کرتے ہیں۔ پہلے اس نے کہا کہ یہی مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتا، پھر اس نے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کہا کہ یہ بات کسی پہ بھی اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہے ہی غلط، یہ اللہ نے نہیں کی، یہ تو انسانوں نے خود سے تفسیر بنائی ہے۔ انسان ایسا کیوں کرتا ہے، بلکہ مسلمان ایسا کیوں کرتا ہے؟ صرف اپنے بارے میں سوچیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سارے کا سارا دین لینا مشکل لگتا ہے، ایک حصہ لے کے دوسرے سے انکار کر کے پہلو تہی کرنا آسان لگتا ہے۔ اور ہم نے نذیر سے کہا کہ نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ انکار کا تیسرا مرحلہ ہے نصیحت لانے والے کو ہی غلط قرار دے دینا۔ پہلے آپ نے اس کی بات کو غلط کہا، اب آپ پرسنل اس کی بات کو لے گئے، آپ نے نذیر کے خلاف بیر پا لیا کیونکہ اس کی بات نے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایسے ہی نہیں کرتے؟ ہم مولویوں سے، برقع والیوں سے بیر پال لیتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر چڑھا دین کا لبادہ ہمیں ہماری نافرمانیاں یاد کرواتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے والوں کو ریاکار کہتے ہیں کیونکہ ہم سے 5 وقت کی نماز پوری نہیں پڑھی جاتی۔ کوئی اپنے دین کا کوئی رنگ پوسٹ کرے گا تو اسے دکھاوے کا الزام ہی سننے کو ملے گا، کیونکہ نذیر کی نظر آپ کو انسیکیور کر رہی ہے، آپ کے اوپر چڑھا خول چٹخ رہا ہے، سعیر کی غراہٹ کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ فوری سکون پانے کے لیے جلدی سے اس کی اہمیت سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ نذیر کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اگر آپ ایک نیک کام نہیں کرتے تو اس سے انکار مت کریں، کہہ دیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، لیکن اس کی حیثیت سے منکر نہ ہوا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ دین میں پردہ نہیں ہے یا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تقویٰ تو دل میں ہونا چاہیے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے یا پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ ہم ایسی باتیں خود کو پرسکون کرنے کے لیے کہتے ہیں اور خود کو اس فوج میں حصہ بنا دیتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان گمراہی کے میدان میں گری پڑی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں ہی سعیر کا ایندھن بننے سے روک سکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس کو عذاب سے بچا سکتی ہے؟ جہنم کی آگ میں پھینکنے کے بعد اصحاب سعیر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے 2 لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، کاش ہم نسمع اور ناقل سے کام لیتے ہیں۔ نسمع یعنی ہم سنتے، اور ناقل ہم عقل سے کام لیتے۔ آپ نوٹ کریں کہ جب انسان کو سعیر میں ڈالا جائے گا تب بھی وہ اپنی سماعت سے اس کی غراہٹ کو سنے گا، اور یہاں بھی سننے کا لفظ آیا ہے، کاش ہم ڈھنگ سے سن لیتے۔ سننا ضروری ہے اور ہم سنتے ہی نہیں، ہم نے اپنے کان لپیٹ رکھے ہیں، ہم نے دنیا کا اتنا شور اس کانوں میں اکٹھا کر رکھا ہے کہ حق کی بات سنائی نہیں دیتی۔ اور جب کوئی چھلنی صاف ہو تو اس میں صرف ملاوٹ کے کنکر پھنستے ہیں۔ جب چھلنی صاف ہو تو اس میں صرف صاف چیز نہیں پھنسے گی، صرف کنکر اور کیڑے پھنسیں گے۔ جتنے آپ کے کان میں اچھی بات، قرآن کی بات پڑے گی، اتنی ہی کانوں کی چھلنی صاف ہو جائے گی، پھر آپ کو سچ جھوٹ کی پہچان ہونے لگے گی۔ یہ جو ہم انسانوں کی پہچان نہیں کر سکتے، ہمیں سچ جھوٹ کا فرق نہیں معلوم ہوتا، لوگ ہم سے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ہمیں استعمال کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کانوں میں اتنا گند پھنسا ہے کہ ہم نے چھلنے کی پرواہ چھوڑ دی اور ہم سب کچھ اس کے اندر انڈیل رہے ہیں۔ کان پہ فلٹر لگے گا قرآن کا تو اچھی بات اندر جائے گی اور غلط بات ہضم نہیں ہوگی۔ سعیر سے بچنا ہے تو 2 چیزیں کرنی ہوں گی، سننا اور عقل سے کام لینا۔ یہاں دیکھنے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ آنکھیں انسان کی حفاظت نہیں کرتی، یہاں سب نے اپنے اوپر خول چڑھا رکھے ہیں۔ سعیر کا مونسٹر اس دنیا میں مختلف شکلوں میں چھپا ہے، وہ دیکھنے سے نہیں پہچانا جائے گا، سننے سے پہچانا جائے گا، اس کی غراہٹ سنائی دے گی جب آپ کا کان صاف ہوگا۔ پھر اس پہ عقل بھی استعمال کرنی ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ اپنی ترجیحات طے کرنا۔ آپ ایک ایوریج ذہنیت کے انسان ہو کے بھی سعیر کے خلاف عقل استعمال کر سکتے ہیں، اور سعیر کے خلاف عقل استعمال کرنے کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے، اپنی ترجیحات اور اپنا فائدہ سامنے رکھنا، دور کا فائدہ دیکھنا۔ ہر کام کرنے سے پہلے طے کرنا کہ آیا یہ چیز میرے لیے آخرت کا فائدہ ثابت ہوگی یا یہ مجھے جلدی مزہ دے کے بعد میں گلٹ اور پریشانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں اس چیز کے بدلے اپنا کیا بیچ رہا ہوں؟ ایمان، سکون؟ اگر یہ سب ہے تو یہ کیسا سودا ہے؟ بس اتنی سی عقل چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج جو ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں یہ سب ایک ایک لفظ پہ آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ سننا۔ وہ جہنم کی غراہٹ سنیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے ہوتے۔ یہ ایک لفظ آج آپ نے تھام لینا ہے۔ کوئی آپ کو ایسی بات کہے جس سے آپ غیر آرام دہ ہو جائیں لیکن اندر سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ حق بات ہے تو اس کو سنیں۔
سننا نہیں چھوڑنا، آپ کی سماعت آپ کو آگ سے بچائے گی، ہاتھ نہیں بچائیں گے، سونگھنے کی حس نہیں بچائے گی، آپ کے کان بچائیں گے۔ اپنی دنیا میں اتنے مگن نہ ہوا کریں کہ سننا چھوڑ دیں۔ اپنے ارد گرد ہر وقت اس آواز کی تلاش میں کان کھڑے رکھیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، نذیر کی آواز۔ یہ فرشتے کی صورت میں دل میں خاموشی سے بھی کہی جاتی ہے، اور یہ انسان کی صورت میں آپ کو ڈائریکٹ نصیحت کر کے بھی کہی جاتی ہے۔ لیکن یہ آواز ہم میں سے ہر ایک کو بار بار سنائی دیتی ہے۔ اسی آواز کے لیے ہم ہر روز نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کرنی ہے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر مدد آسمان سے فوج کی صورت نہیں اترا کرتی، مدد آوازوں کی صورت اترا کرتی ہے۔ آواز تب سنائی دے گی جب کان کا راستہ خالی ہوگا۔ اس کو موسیقی اور لا یعنی شور سے نہ بھریں، اس کو خالی رکھیں، سننے کی عادت ڈالیں۔ جب یہ انسان سمجھنا شروع کر دے گا کہ یہ نصیحت مجھے کی جا رہی ہے اور وہ غور سے ہر شے میں سے اپنے لیے سبق نکالنا شروع کر دے تو اس کی سماعت صاف ہونے لگتی ہے۔ جب وہ ایک نصیحت سنے گا، اس پہ عمل کرے گا، اسے دوسری نصیحت تھمائی جائے گی، پھر تیسری، اور پھر ایک سلسلہ نکل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا کان بن جاتا ہے، اس کو درست اور غلط میں پہچان کرنا سکھا دیتا ہے، اسے درست فیصلے کرنا سکھا دیتا ہے، اس کو غلط کام سے روکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصیات اللہ کے نیک بزرگوں اور ولیوں کو ملتی ہیں۔ کہانیوں میں ہم نے ان کا ذکر پڑھا جو سفید لمبی داڑھی والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں رہ کے اللہ کا دوست بننا اصل امتحان ہے۔ ہمیں سفید لمبی داڑھی والا بزرگ نہیں بننا، ایسا دوست جس کو اللہ اپنے راز تھمانے لگ جائے، وہ خاموشی میں بھی اللہ کی طرف سے آئے پیغامات سنے، جسے برے واقعے سے پہلے کان میں خاموشی سے اس کی اطلاع مل جائے۔ ہم سب اس مقام کو پا سکتے ہیں اگر ہم سننے لگ جائیں۔ آج کی آیات ایک ٹریئر ہنٹ کی طرح تھیں، تمام کلوز اور نشانیاں اس میں ایک لفظ سماعت کی طرف لے کے جا رہی تھیں۔ آپ نے اور میں نے صرف سننے پہ غور کرنا ہے اب، اور ہم تب سنیں گے جب کانوں سے گند نکالیں گے، منفی باتیں، گوسپس، غیبت اور موسیقی، ان سب کو نکالیں تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ کے پیغامات آپ کے اندر آئیں گے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ کے قرآن کی اگلی خوبصورت بات کے ساتھ۔